ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے، جو پہلے ایک بدترین ڈکٹیٹر نے کیا اس ملک میں، جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے. یہ پہلے بھی کھیل چکے تمام پینترے لوگ. اس کے بعد غداری کے تمغے. کس کو کہتا ہے غدار؟ یہ اپنی فورن فنڈنگ کا حساب دے. جو غیر ممنوع اور مشکوک اکاؤنٹ سے عمران احمد نیازی نے پیسے اٹھا کر یہاں سیاست کی ہے، یہ اس کا حساب کیوں نہیں دیتا؟ ان گنت مرتبہ سٹے آرڈرز اس نے خود اپنے وکلا کے ذریعے الیکشن کمیشن میں بھیجے کہ خدا کے لیے سٹے کر دو، ابھی فیصلہ نہ سناؤ، خدا کے لیے. کیوں؟ اس کے بعد جو دیگر خطوط بھیجے گئے وکلا کے حوالے ہاتھوں، وہ تھے ان تمام پروسیڈنگز کو خفیہ رکھو. بھئی اگر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تمہاری کیا کہتے ہیں اسے، چور کی داڑھی میں تنکا، اگر تمہاری داڑھی میں تنکا نہیں ہے، جو داڑھی تم ویسے اگاتے پھر رہے ہو اور پھیلا رہے ہو ایک انتشار پورے پاکستان کے اندر. میں اس کے فیتھ پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ سب کا پرسنل ہے، لیکن عمران خان کی پوری زندگی، اس کے کرتوت، اس کی جتنی بھی آوارہ گردی ہے، وہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ کتنا دیندار آدمی ہے. تو اس لیے میں تو وہ خاتون جس نے کتاب لکھی ہے، میں تو خیر اس خاتون سے نہیں ہوں، اتنی میری واقفیت نہیں ہے، اور میں ان کی عقل پہ بھی دنگ ہوں کہ ایسے آدمی سے کس طرح ان کا رشتہ ہو گیا. بہرحال اس کتاب پہ تبصرہ میں اس لیے نہیں کروں گی، میں نے پڑھی نہیں ہے، نہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں جو کچھ پڑھ کر مجھے ساتھیوں نے بتایا ہے، یہاں بھی کچھ موجود ہے، جو کچھ بتایا ہے، تو کانوں پہ ہاتھ رکھتی ہوں میں، کیونکہ میں سننا بھی نہیں چاہتی. جس غلاظت کا ذکر اس کتاب میں ہوا ہے منسلک عمران نیازی اور اس کے کمپنی سے ہے. تو یہ باتیں اس لیے کہنی ضروری ہوتی ہے کیونکہ انسان تنگا جاتا ہے بکواس سن کے. انسان گالی سنتا ہے، اپنی بے عزتی. ہم نے سیاست عزت کے لیے کی ہے اور عزت ہی کمائی الحمدللہ. اب ہم اس طرح کی جو آوارہ گردی کرنے والے لوگ جو منہ میں آتا ہے بکنا شروع کر دیتے ہیں. وفاقی وزیر شازیہ مری اسلام آباد میں نیوز. وفاقی وزیر شازیہ مری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو ہمیں چپ ہی رہنا چاہیے. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اپنے مخالفین کو گالی کا جواب گالی سے نہ دیا جائے. ہم نے کلین سویپ کیا ہے. تم بندے توڑو تو وہ لوٹے حلال، کوئی اور کسی کو متاثر کر لے تو وہ حرام. تو یہ جو ان کی ایک ڈرامے بازی ہے، اس کو بھی تو بے نقاب ہونا ضروری ہے نا. اب اس پر بھی آ جاتے ہیں کہ یہ کبھی کوئی کہہ رہا ہے 10 کروڑ، کوئی 15 کروڑ، کوئی 20 کروڑ. کوئی، میں تو ان کے بندوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتی ہوں، یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے نام لیے جائیں. لیکن یوں معلوم ہوتا ہے ایک شخص کہہ رہا تھا 10 کروڑ، دوسرا کہہ رہا تھا 15 میں گیا، کوئی 20 میں. لگ رہا تھا اپنے ہی دام لگا رہے ہیں یہ بیٹھ کر. ابھی ان کے گلے، ان کے ڈلے ہوئے گلوں میں پٹے جو ہیں وہ سارے حلال ہیں، لیکن کسی اور جماعت کا اگر کوئی نعرہ لگا دے تو وہ سب سے برا آدمی ہو جاتا ہے. یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ یہ عمران کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے پاکستان کے اندر؟ اس کو اس عمر میں اپنے بچے سنبھالنے چاہیے جنہوں نے ساری عمر اس کو نہیں دیکھا. میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ اگلے فادرز ڈے تک اس کے بچے ہیپی فادرز ڈے اس کو لکھے، نہ کہ کسی اور کو. یہ کمائی ہوتی ہے انسان کی زندگی کے اندر جو اس کے نصیب میں نہیں ہے. یہ وہ بد نصیب آدمی ہے جو خود تو بد نصیب ہے لیکن اس ملک کے نصیب کے ساتھ کھیلنے پر تلا ہوا ہے. یہ متواتر یہ تلا ہوا ہے اس ملک کو نقصان پہنچانے پر. اگر اس سے یہ پوچھ لو کہ بھائی تم نے 4 سالوں میں کیا کارنامے یا کیا گل کھلائے، تو کہتا ہے کہ تم غدار ہو.
میرے ملک کے خلاف سازش ہے. اگر اس سے کوئی پوچھ لے کہ بھائی تم نے اتنے سالوں میں یہ گوگی بی بی کو کتنے پیسے کھانے کا موقع دیا, تو اس پر یہ کہتا ہے کہ تم غدار ہو. اگر اس سے کوئی یہ پوچھ لے کہ بھائی تو نے توشہ خانے کے تحائف کیوں بیچے, تو کہتا ہے تم لوگ غدار ہو, تم لوگ امپورٹڈ ہو. یہی سوال کر رہے ہیں نا. اب اس سے کوئی یہ پوچھے کہ تم نے معیشت کا پٹھا بٹھا دیا 4 سالوں میں, تو کہتے ہیں تم لوگ غدار ہو. جس حالت میں پاکستان کی معیشت آئی اور اس وقت جس پوزیشن میں یہ موجودہ حکومت ہے, یہ کوئی اقتدار نہیں ہے, یہ کانٹوں کا صحرا ہے جو اس حکومت نے اپنے سر پہ اقتدار کا پہنا ہوا ہے. جس طرح کے فیصلے حکومت کو لینے پڑ رہے اس عمران خان کی نااہلی نالائکی کی وجہ سے. ٹیم لاؤں گا, 200 لوگوں کی ٹیم. وہ ایک چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہے میری تو ساری تیاری ہے, میں 200 لوگوں کی ٹیم کے ساتھ آ رہا ہوں. جب آ گیا, جب کھانا خراب کر دیا, تو کہتا ہے ابھی تو ہم تجربہ کر رہے ہیں, ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں. تم اس عوام کے پیسے پر سیکھ رہے ہو کہ عوام کی حکومت کیسے چلانی چاہیے. یہ خود اس کا اعتراف ہے, میں نے نہیں کہا. پھر ایک موصوف اور ہے جو ٹیلی ویژن پہ الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ میری ویڈیو سنبھال لینا نوجوانوں, اور اگر میں اپنے حلقے میں بیسک نیڈز نیسیسٹیز لوگوں کو نہ دے سکوں تو لعنت ہے ایسی منسٹری پر. وہ یہ کہتا تھا. 4 برس اس بندے نے الگ الگ منسٹریوں کے مزے لوٹے. وہ جو ان کا بہت بڑا ارسطو تھا, اس کی بات کر رہی ہوں. اس نے تو پتہ نہیں کتنے ٹی وی پروگراموں میں یہ بات کہی ہے. استعفیٰ ٹکے کا نہیں اس کے جو ہے دماغ میں آیا کہ میں اس وقت دے دوں, جب معیشت کا کھانا خراب ہو رہا تھا, جب پے در پے یہ جو ہے وہ ڈالر کو پاکستانی روپی کے سامنے بڑھا رہے تھے. 189 پہ انہوں نے ڈالر تو خود بھی چھوڑ دیا نا. اب جو حالات ہیں, یا ہم ان حالات کو سنبھال لیتے, یا اپنی سیاست سنبھال لیتے, یا اپنی سیاست چمکاتے, یا ملک کو اس وقت ان حالات سے نکالتے. ملک زیادہ ضروری ہے. ملک ہے تو ہم ہیں, ملک ہے تو یہ اسمبلی چل رہی ہے, ملک ہے تو عمران خان جو ہے وہ اتنی باتیں کر رہا ہے اور اپنا لیڈری دکھا رہا ہے. یہ ملک کی وجہ سے ہے. اور عمران خان سمجھتا ہے کہ پاکستان میں وہ کوئی بہت بڑا عجوبہ ملا ہے ہمیں, جس کو ہمیں دوبارہ سے چانس دینا ہے, دوبارہ سے سیکھنے کا موقع دینا ہے. اگر اس ملک کے ان پیچیدہ حالات میں جہاں لوگوں کی انکم کم ہوئی ہے یا ختم ہوئی ہے, اگر کسی کی انکم اس عرصے میں بڑی ہے تو وہ ہے عمران خان, عمران احمد نیازی. اور وہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ جب یہ آیا تھا تو 2 لاکھ روپے انکم ٹیکس اس نے دیا, لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے 5800% اس کا انکم ٹیکس بڑھ گیا. جو 2 لاکھ دیتا تھا اس نے جمپ ماری اور وہ جا کے 1 کروڑ پہ اس کی جمپ ہوئی. اب میں یہ آپ کو صرف اس کا بتا دوں, اس کی انکم ٹیکس کا صرف میں ایک دفعہ آپ سے شیئر کر لوں. جی 2014 میں اس نے 2,18,000 روپے دیے تقریباً. 2015 میں اس نے 76,000 تقریباً. 2016 میں 1,60,000 روپے کے قریب دیے. 2017 میں اس شخص نے 1 لاکھ روپے دیا. 2018 میں 282,000 یعنی کہ 2,82,000. اور 2019 میں جب یہ وزیر اعظم بنا, یہ وہ پہلا سال ہے, تو اس نے تقریباً 1 کروڑ پر جمپ ماری. یہ وہ واحد پاکستانی ہوگا شاید جو بغیر کسی بزنس کے, بغیر کسی نظر آنے والی آمدنی کے سورس کے 1 کروڑ انکم ٹیکس پہ اس نے جمپ ماری ہے. تقریباً 2.5-3 لاکھ پونے 3 لاکھ سے 1 کروڑ کی. تو اسے ہمیں بتانا چاہیے کہ تم نے اتنی کمائی کیسے کی, تاکہ عام پاکستانی یہ کمائی کا طریقہ اپنا سکے. اور یہ جو باتیں اتنی بڑی بڑی اس نے شروع کر دی ہیں, فارن فنڈنگ کا حساب یہ شخص نہیں دیتا, توشے خانے کا حساب یہ شخص نہیں دیتا, فرا گوگی کا حساب یہ ہونے نہیں دیتا. جب فرا گوگی کا نام لو تو یہ پریس کانفرنس جھاڑ